سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کے ایک ٹکڑے کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے مقدس بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں باواز زبن اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام الامام امام الکلام سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بروی اللہ عنہ کے کلام کے 2-3 شعر پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، اور شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اور سائل و دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے،
اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے آیت مبارکہ کے تحت حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے بھی اس آیت مبارکہ پر گفتگو ہو چکی ہے۔ کچھ باتیں، ایک دین کا درد میں اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کے ترجمے پر غور کریں گے انشاءاللہ الرحمن، پھر گفتگو آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں 28واں پارہ میں سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ اس کا سلیس اگر ہم اپنے آپسی بول چالی اعتبار سے کہیں تو اس کا معنی یہ ہو کہ آپ کو ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، مگر اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہوں۔ اس کو اور اسپشٹ کریں، مطلب یہ کہ وہ مومنوں کی قوم میں سے نہیں ہو سکتا، وہ مومنوں کی جماعت میں سے نہیں ہو سکتا جو اللہ کو مانے، آخرت کو مانے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان رکھے، مگر پھر اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے، تو فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ اس کے باپ کیوں نہ ہو جائیں، اگرچہ وہ اس کے باپ کیوں نہ ہو جائے۔ قرآن کے ترجمے کو اور قرآن کی آیت کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے ذریعے سے مومنوں سے خطاب کر رہا ہے کہ اگر آپ کا اللہ پر بھروسہ ہے، ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو اب ایسا آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ اس کا باپ کیوں نہ ہو۔ قرآن کا فرمان سنیں، کہہ رہا کہ اگر ایسا آدمی جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو اتنا کچھ کرنے کے بعد، یعنی اللہ پر یقین، اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد، آخرت پر ایمان رکھنے کے بعد پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے، ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر اس کے باپ کیوں نہ ہو جائے، باپ ہے، اگر اس کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو باپ ہے، اگر باپ غدار ہے تو وہ اس سے دوستی نہیں رکھے گا، اس سے رشتہ داری نہیں رکھے گا۔ قرآن کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، باپ کیوں نہ ہو جائے، بیٹا کیوں نہ ہو جائے، او اخوانہم، اور بھائی کیوں نہ ہو جائے، او عشیرتہم، اس کے کنبے قبیلے رشتہ دار کیوں نہ ہو جائے، سب سے رشتہ توڑ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان جو ہے، آخرت پر جو ایمان ہے، تو جس کا اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، وہ کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھ سکتا۔ یہ قرآن نے بالکل اسپشٹ کر دیا۔
قرآن نے اس کو بالکل ظاہر کر دیا۔ اب اگر کوئی قرآن کے خلاف جائے گا تو وہ اپنے بارے سوچ سکتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ بات ہماری گھر کی نہیں ہے، یا کوئی حدیث نہیں ہے کہ کل کو کوئی ضعیف کہہ دے کہ ضعیف ہے۔ ہاں، کوئی حدیث نہیں، کل کو کوئی ضعیف کہہ دے کہ ضعیف حدیث بیان کر نہیں، یہ قرآن ہے۔ سورہ مجادلہ ہے، 28واں پارے کی آخری آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ مومنوں کی قوم میں سے نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھے، آخرت پر بھروسہ رکھے، مگر اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے۔ اللہ کے رسول اور اللہ کا دشمن ہونا تو یہ بات کی بات ہے نا۔ ابھی تو کہا اس کے دشمنوں سے جو دوستی رکھے، قرآن کہہ رہا ہے ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو قرآن کے اس فرمان کے مطابق اس کا جو ہے اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، تو قرآن کہہ رہا ہے وہ آدمی غدار رسول سے دوستی نہیں کر سکتا۔ قرآن کا فرمان یہ کہ جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتا۔ اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان صحیح معنوں میں نہیں ہے۔ فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے رشتہ توڑ لے، تو قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کا نقش بھر دے گا، ایمان بھر دے گا، ایمان کی مہر لگا دے گا اس کے دل پر، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے ناطہ توڑ لے۔ آج بڑی باتیں ہوتی ہے، آج قطع رحمی منع ہے، ہاں صلہ رحمی کرنا چاہیے، رشتے کو توڑنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں صحیح ہے، مگر وہ رشتہ کون سا رشتہ ہے ذرا اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دوستی رکھے، ہاں تو اس کا مطلب دوستی توڑنے والا وہ ایمان والا ہے۔ اس کا اپوزٹ تو یہی ہوا نا، جو غدار رسول سے رشتہ توڑ لے وہ ایمان والا ہے۔ ہاں تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ رشتہ رکھنا ہے تو ان سے رکھو جو ایمان والا ہو۔ ہاں آج ایسا دور پر فتن ہے کہ اللہ کی پناہ، کہا گیا ایک زمانہ ایسا آئے گا ایمان بچانا ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ بھرنا۔ آج وہی دور ہے، شریعت کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا گیا ہے، آج منمانیاں چل رہی ہے اور تانے ان پر کسے جا رہے ہیں جو انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ آج کہا جا رہا ہے، ایک سوال پہلے پھر اس کا جواب انشاءاللہ، آج کہا جا رہا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، آپ اپنے والوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے۔ شدت اسلام میں نہیں ہے، شدت اسلام میں نہیں ہے، آج یہ کہا جا رہا ہے۔ مگر میں آپ کو اگر میں اس کے اوپر گفتگو کروں بات بڑی لمبی اس پہ ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عروہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو میں اس وقت دیکھوں گا جب کہ آپ کے سب ساتھی آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عروہ کو فرمایا چوس لے لات کا بزر، اور یہ جملہ کہاں کہا؟ حضور کے سامنے کہا، جا کے چوس لے اپنے لات کا بزر۔ یہ جملہ ابو بکر صدیق نے حضور کے سامنے کہا، مگر حضور نے یہ نہیں کہا کہ ابو صدیق تم نے یہ کیا غلط بات کرتے ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ حضور کی خاموشی، حضور کا خاموش ہو جانا امت کے لیے اس کو جائز اور مسنون ہونے کی تعلیم ہے۔
کہ غدار رسول کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جائے وہ رویہ نرم والا نہیں بلکہ شدت والا رویہ اختیار کیا جائے. تبھی تو اعلیٰ سرکار نے فرمایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. تو شدت ابو بکر صدیق نے حضور کے سامنے اختیار کی ہے اور بتایا جو رسول کا غدار ہو، گستاخ ہو، اس کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے گا. آپ صدیق اکبر سے بڑھ گئے آگے، جو افضل الخلق بعد الرسل ہیں، آپ ان سے آگے بڑھ گئے. وہ تو حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں خبردار میرے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے سن، جا جا کے چوس لے. اور آج ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ بھائی نرمی اختیار کرو، اور اس نرمی کے بہانے نہ جانے کون کون سے کھیل کھیلے جا رہے ہیں. اس نرمی کے بہانے نہ جانے کون کون سے آج نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی ایسی سازشیں چل رہی ہے کہ اگر آپ ان پر گفتگو کرو تو کہتے ہیں یہ شدت پسند مولوی ہیں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اربعین شدت، کتابیں بہت ساری ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، لا سکتے تھے، مگر یہ ایک کتاب جس میں 40 حدیثیں صرف شدت کی حدیثیں لکھی گئی ہیں، کوٹ کی گئی ہیں. 40 حدیثیں، اربعین شدت کتاب ہے. 40 حدیثیں وہ کوٹ کی گئی ہیں جو حدیثیں گستاخ رسول کی شدت میں آئی ہیں. یہ کتاب اربعین شدت میرے پاس بہت ساری، جن کو چاہیے میں ان کو دکھا دوں گا. میں آج کتاب لانے کا مقصد صرف یہ کہ ہم پر آج ظلم ہو رہا ہے. آج ہم حق کی بات کریں، بھلائی کی بات کریں تو ہم سے کہا جائے جھگڑا لگاتے ہیں لوگ، جھگڑا پیدا کر دے لوگ. اربعین شدت صفحہ نمبر 29، صفحہ نمبر 29، حدیث نمبر 11. سنیں آپ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ والوں سے محبت و دوستی کی اور اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے بغض و نفرت رکھی اور اللہ کے لیے ایمان والوں کو دیا اور اللہ ہی کے لیے دشمنان خدا و رسول کو دینے سے ہاتھ روکا، یقیناً اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. ہم کہیں تو ہم برے ہیں، یہ تو حدیث ہے نا. ہم کہیں تو ہم برے، آج ہم پر نہ جانے کیا کیا چیز ہے. وہ لوگ جن کو الف با تا پڑھنا نہیں آتا مگر غیروں کی صحبت نے انہیں ان کے دل کو کالا کر دیا ہے. حق بات ان کے دل میں نہیں آتی اور آئے گی بھی نہیں. حق بات انہی کے سینوں میں آتی ہے جو حلال رزق اپناتا ہے اور جس کا ایمان، جس کا عشق رسول سے مضبوط ہوتا ہے. اسی طریقے سے حدیث نمبر 12 اسی کتاب کا صفحہ نمبر 29 حدیث نمبر 12، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے اور اللہ کے غضب فرمانے کی وجہ سے اس کے سبب عرش الہی ہل جاتا ہے. جب کسی فاسق کی تعریف کی جائے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ غضب فرماتا ہے. گستاخ رسول کی تعریف کی جائے تو بتاؤ کیا حال ہونا ہے. ایک فاسق، اس کی تعریف میں اللہ غضب فرماتا ہے. ایک فاسق کی تعریف سے عرش الہی ہل جاتا ہے. تم گستاخوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہو، ان کے ساتھ چائے کی چسکیاں لیتے ہو، ان کو اچھا سمجھتے ہو، ان کی صحبتیں اختیار کرتے ہو، تو بتاؤ کہ اللہ کس قدر غضب فرماتا ہوگا. اور آؤ، میں نے بہت ساری چیزیں آج کوٹ کر کے آج میں لایا ہوں. اسی کتاب کے جو ہے صفحہ نمبر 30 میں اللہ اکبر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر بیٹھ جاؤ، حدیث نمبر 15، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی بد مذہب کی طرف اس کی توقیر کرنے کو چلے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی. میں نہیں بول رہا، یہ حضور کی حدیث کو بیان کر رہا ہوں میں. اللہ کے واسطے سمجھو کہ تم کس لائن پہ جا رہے ہو. یہ تمہاری بھلائی کے ہم خواہاں ہیں.
ہم نہیں چاہتے کہ آخرت برباد ہو. یہ میری بات نہیں, میرے باپ کی بات نہیں ہے, اپنے گھر سے نہیں لایا میں کہ میرے گھر کی بات بیان کر رہا ہوں, میں یہ حدیث مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی, توقیر کی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی. اور یہ حدیث ایسی نہیں بلکہ بالکل حوالہ کے ساتھ طبرانی کی حدیث پاک ہے, ابو نعیم میں حدیث پاک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں, بالکل ہر ایک کا حوالہ کے ساتھ حدیث پاک موجود ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث نمبر 18 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے آپس میں دوسروں کے ساتھ محبت کی جائے, اور اللہ ہی کے لیے الفت رکھی جائے, اور اللہ ہی کے لیے نفرت رکھی جائے. آج ہم کو آج ڈھکوسلے کھلا رہے ہیں. آج ہماری باتوں کو مذاق بنایا جا رہا ہے کہ چلے گا, یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں. مولویوں کے نہیں ہے بابا, یہ قرآن و حدیث کا کہنا ہے, یہ مصطفیٰ کریم کے فرمان ہیں. ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں, کوئی بھی اپنی بات نہیں کر سکتا. تقریر میں جو باتیں ہوتی ہے وہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے صفحہ نمبر 32 اسی کتاب, کیونکہ میں نے کہا کہ اس کتاب میں 40 حدیثیں جمع کی گئی ہیں, اسی کتاب کے صفحہ نمبر 32 میں حدیث نمبر 21 اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اگر بد مذہب بیمار پڑ جائیں تو اسے پوچھنے نہ جاؤ. عیادت کرنا جو بیمار ہو جائے کتنا بڑا ثواب ہے, کتنا بڑا ثواب ہے. مگر حضور فرماتے جو رحمت للعالمین ہیں, جو ساری کائنات کے رحمت بن کر کے آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, ان کا فرمان یہ ہے کہ اگر بد مذہب بیمار پڑ جائے تو پوچھنے تک کے نہ جاؤ, پوچھنے تک نہ جاؤ. اگر وہ مر جائیں تو جنازے پر حاضر نہ ہو, جب انہیں ملو تو سلام نہ کرو, ان کے پاس نہ بیٹھو, ان کے ساتھ پانی نہ پیو, ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ, ان سے شادی بیاہ نہ کرو, ان سے شادی بیاہ نہ کرو, ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھو, ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو. اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے. یہ حدیث پاک مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں, ابو داؤد میں بھی ہیں یہ حدیث پاک موجود ہے, ابن حبان میں بھی حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. یعنی اتنی ساری کتابوں کا حوالہ دے کر کے یہ حدیث پاک آپ نے کوٹ فرمایا اس کتاب میں کہ اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو دیکھنے نہ جاؤ, ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو, ان کے ساتھ نہ بیٹھو, ان کے یہاں کھانے پینے نہ جاؤ, ان کے ساتھ پانی نہ پیو. ایک ایک چیز کو بالکل اجاگر فرما دیا ہے. مگر ہماری قوم رسول اللہ کے فرامین کو بالائے طاق کر کے کہتی ہے ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں. اللہ اکبر. آج جانتے ہیں ہلاکت ہماری بربادی, ہر طرف انسان پریشان, ہر طرف مسلمان پریشان. وجہ کیا ہے؟ اسی کتاب میں حدیث نمبر 24 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آبادی اس حالت میں بھی ہلاک ہوتی ہے کہ اس میں نیک لوگ ہوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں. عرض کیا یا رسول اللہ کیوں, کس وجہ سے؟ فرمایا ان کی سستی کی وجہ سے. اس میں برائیاں ہو رہی ہیں, ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. آج وہابیوں کا نکاح ہو رہا ہے سنی کے ساتھ, خاموش بنے بیٹھے ہیں, تماشائی بنے بیٹھے ہیں. یہ کام مولویوں کا ہے نا, یہ کام مولوی آپسی جھگڑے ہیں ان کے, ورنہ سب کو مل کے رہنا چاہیے. ایک بات نظریہ جو ہے وہ انشاءاللہ آگے پیش کروں نظریہ اس کے تعلق سے, لیکن عرض کرنا چاہتا اگر آج ہم پریشان ہیں, ہلاکت میں ہم مبتلا ہیں, تو کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بد مذہبوں سے میل جول قائم کر رکھا ہے. ہم نے بد مذہبوں سے رشتہ داریاں قائم کی ہے جس کے بنا پر آج یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ اکبر صفحہ نمبر 53 پر, صفحہ نمبر 53 پر ہم سب سرکار غوث پاک کے ماننے والے ہیں نا,
غوث پاک کا مہینہ آ جائے تو ہم ہزاروں کے لاکھوں کے لنگر لٹا دیتے ہیں غوث پاک کے نام پر کہ غوث پاک ہمارے ہر کام کو بنا دیتے ہیں، بگڑی بنا دیتے ہیں، ہمارا جو کام پھنس جاتا ہے وہ سرکار غوث پاک کے طفیل وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ سنیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ غنیۃ الطالبین شریف میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی بد مذہب کو، یعنی حدیث آپ نے نوٹ کیا، نقل فرماتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی بد مذہب کو اللہ کے لیے نفرت سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن و امان سے بھر دے گا۔ یہ سرکار غوث پاک نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اس حدیث کو سرکار غوث پاک نے نقل کیا ہے۔ وہ غنیۃ طالبین پر جو بات ہے وہ بات ہے، اس پر بات نہیں، بات کہنا یہ ہے کہ ہم سب غوث پاک کے ماننے والے ہیں، اور غوث پاک نے حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے بد مذہب کو اللہ کے لیے نفرت سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا، اور جس نے بد مذہب کو اللہ کے لیے بیزاری سے جھڑک دیا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 100 درجے بلند فرمائے گا۔ اس حدیث کو کوٹ کرنے والے کون ہیں؟ اپنی کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ سرکار غوث پاک۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی بد مذہب سے بیداری کی وجہ جھڑک دیا خالی تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 100 درجے بلند فرمائے گا، اور جو بد مذہب سے خوشی و مسرت سے ملے تو یقیناً اس نے ہلکا جانا اس کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی بد مذہب سے اگر آپ خوشی سے ملو تو آپ اس چیز کو ہلکا جان رہے ہیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور کیا نازل فرمائی ہے؟ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کدھر سے کدھر جا رہا ہے؟ آج ہماری دوستیاں کہاں سے؟ دنیا دار خوش ہو جائے چلے گا، ہاں دنیا دار خوش ہونا چاہیے، چاہے اللہ ناراض ہو جائے چلے گا۔ آج یہ حال ہو گیا، آج یہ طریقہ، آج لوگوں کا یہ شیوا بن گیا۔ آج اگر اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو تو بد مذہبوں سے رشتے توڑو، ان سے شادی بیاہ نہ کرو، ان کے یہاں جانا آنا بند کرو، ان کے ساتھ ملنا جلنا بند کرو، کھانا پینا بند کرو۔ اگر اللہ کی رضا کے طالب ہو، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، آج ہمارا اور آپ کا حال اللہ کی پناہ۔ یہ میں سب جو ہے اسی طریقے سے ایک بات کرے لکھ کر کے لایا ہوں، میں وہ کتاب کو لے کر ساتھ میں، اور اس کے ساتھ اس کو کوٹ کر کے لایا ہوں تاکہ میں لوگوں تک ان باتوں کو بتا سکوں کہ آج ہمارا حال کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا رہا ہے۔ دارمی شریف میں اللہ اکبر اسما بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 2 بد مذہب آدمی حاضر ہوا، 2 بد مذہب آدمی آیا۔ کن کی بارگاہ میں؟ امام محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کی، اے ابو بکر، ہم آپ سے ایک حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے ایک حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں سنوں گا، آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں سنوں گا۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ہم پڑھیں؟ آپ نے فرمایا نہ میں نہیں سنوں گا۔ حدیث سنانا چاہتا ہے، امام وقت کے ہیں، مگر کہہ رہے نہیں سنوں گا۔ قرآن سنانا چاہتے ایک آیت کا، نہ نہیں سنوں گا۔ اور آپ نے فرمایا ایک کام کرو، تم اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ، تم دونوں اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ، اور تم نہیں جاؤ گے تو میں اٹھ کر کے چلا جاؤں گا۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے اکابرین میں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو وقت کے امام ہیں۔ آج نہ جانے کیا کیا چیزیں امام احمد رضا فاضل بریلوی کے حوالے سے بیان کی جا رہی۔ ارے بابا یہ جو اب تک میں نے پہلے بیان کی یہ سب حدیثیں تھی۔ امام احمد رضا آج سے 100 سال پہلے آپ کا دور ہے نا، ہاں 100 سال پہلے کا دور ہے آپ کا، مگر یہ جو حدیثیں بیان کریں تو مصطفیٰ کریم کی زبانی ہے نا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان سے دور رہو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کے ساتھ کھاؤ نہیں، ان کے ساتھ پیو نہیں، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، یہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے۔ تو تمہیں مصطفیٰ کریم کی ذات پر بھروسہ نہیں؟
ہاں تمہیں مصطفیٰ کریم سے محبت نہیں؟ مصطفیٰ کریم کے کہاوے پر، آپ کے قول و فعل پر تمہیں بھروسہ نہیں؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، امام محمد بن سیرین کی بات کر رہا تھا میں، فرماتے ہیں یا تو تم چلے جاؤ یا پھر میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ وہ دونوں آدمی اٹھ کر چلے گئے۔ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف سننا نہیں ہے، یہ دل کا درد ہے۔ اہل سنت والجماعت ایک ایسا سچا پکا راستہ ہے، ایک ایسا مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، جو تمہیں ہر برائی سے بچانے کے لیے کوشاں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت ایسے اعلیٰ حضرت نہیں ہے، جانتے ایک بزرگ فرماتے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہ اعلیٰ حضرت کو اپنے دل میں جگہ دو۔ ایک بزرگ فرماتے اعلیٰ حضرت کو اپنے دل میں جگہ دو۔ کہا حضور کیوں؟ کہا اس لیے اعلیٰ حضرت وہ ہے جس جگہ جس دل پہ بیٹھ جاتے ہیں اس دل میں نہ بغض صحابہ آنے دیتے ہیں نہ بغض رسول آنے دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اگر ہمارے دل پہ پہرےدار بن جائے نا تو اس دل میں بغض رسول، بغض نبی، بغض انبیاء، بغض صحابہ، بغض علی نہیں آنے دیں گے۔ نہ علی کا بغض آ سکتا ہے نہ صحابہ کا بغض آ سکتا ہے، وہ ہیں میرے اعلیٰ حضرت۔ امام محمد بن سیرین نے فرمایا یا تو تم اٹھ کر چلے جاؤ یا میں اٹھ کر چلے جاؤ۔ وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ کسی نے کہا حضور حدیث ہی تو سنا رہا تھا، سن لیتے، قرآن ہی تو سنا رہا تھا، سن لیتے۔ آج ہم سے کہتے ہیں نا کیا ہوگا نماز پڑھنے، وہ بھی تو داڑھی والا ہے، وہ بھی تو ٹوپی والا ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم سے نہیں بابا، آج سے سینکڑوں سال پہلے امام محمد بن سیرین نے یہ فتویٰ دے دیا، یہ بتا دیا کہ سننا ہے تو ان سے سننا جو عاشق رسول ہے، سننا ہے قرآن تو ان سے سنو جو صحیح معنوں میں قرآن کو سنائے، ان سے نہیں۔ فرمایا کہ سن لیتے حضور کیا ہو جاتا؟ کہا نہیں، اگر میں سن لیتا ان کی بات اور وہ تحریف کر کے کچھ ملاوٹ کر کے جو ہے ترجمہ پیش کر دیتا، وہ بات میرے دل میں اگر بیٹھ جاتی تو بتاؤ میرا کیا حال ہوتا۔ اس لیے قرآن بھی سننا ہے تو ان سے سننا ہے جو عشق مصطفیٰ سے سرشار ہے، لبریز ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں سن لیں گے تو کیا ہوگا، نماز پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا، وہ بھی تو امام صاحب ہیں۔ میں نے کہا بابا ہر کسی کے پیچھے نماز، ایک بات مجھے بتائیے، امام صاحب آپ کے سب کچھ ہے ان کے پاس، قرت ان کی درست نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز ہوگی ان کے پیچھے؟ امام صاحب عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی، سب کچھ ہے امام صاحب، سب کچھ ہے، قرت درست نہیں ہے، نماز ہوگی؟ کہیں گے نہیں ہوگی، کیوں؟ کہ قرت درست نہیں ہے نماز نہیں ہوگی۔ ارے جن کی قرت درست نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، جن کا عقیدہ درست نہ ہو ان کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ ہاں، جن کی قرت درست نہ ہو، سب کچھ ہے وقت کا، لیکن قرت درست نہیں تو نماز نہیں۔ تو جن کی قرت درست نہ ہو ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے، تو جن کا عقیدہ درست نہ ہو ان کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ ہاں، عقیدہ اصل ہے نا، ایمان اصل ہے نا، تو جب ایمان ہی درست نہیں ہے تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ اور جب نماز ہوگی ہی نہیں تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور سنیں بخاری شریف میں ہے، اللہ اکبر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ خارجیوں غیر مقلدیوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ غیر مقلدیوں کو بدترین مخلوق جانتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ ہاں، یہ میرے پاس حوالہ موجود ہے، جس کو بھی دیکھنا ہو وہ آ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال اللہ کی پناہ، آج ہم رشتہ داریاں نبھانے کے لیے، دوستی نبھانے کے لیے کہ میرے دوست ہیں وہ کچھ کمی بیشی ہو جائیں گی تو بھئی آپسی جو محبت ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تمہیں دنیا دار کی دوستی گوارا ہے مگر اللہ اس کے رسول کی رضامندی وہ تمہیں گوارا نہیں، اس کے حوالے سے تم فکر مند نہیں ہو۔ آج جو جہاں پایا اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دیتے ہیں، آج نکاح کر دیتے ہیں، مگر آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ نکاح ہوتا نہیں ہے؟ کسی بھی سنی کا وہابیہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے۔ ہاں، بد مذہبوں سے رشتہ داریاں نہیں ہو سکتی، اور جب نکاح نہیں تو زنا ہے۔
جب نکاح ہی نہیں ہوتا تو زنا ہے. پتہ یہ چلا کہ 20 سال تک بیٹی کو پال پوس کے پروان چڑھا کر کے بھیج دیا کہ جاؤ بیٹی زنا کرو، بلکہ زندگی بھر. اور فرمایا گیا سنو، جو اپنی بیٹی کا نکاح بد مذہبوں سے کرتا ہے اس بیٹی کے ذریعے سے جتنی اولادیں پیدا ہوں گی ان سب کا گناہ اس بندے کو، اس باپ کے اوپر آئے گا جس نے اپنی بیٹی کا نکاح بد مذہبوں سے کروایا. ہم سوچتے نہیں ہیں ارے اپنی بیٹی بڑے رشتہ نہیں، تو اپنی بیٹی کو ایسے کماری، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کماری بیٹھے، لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو بیٹی کو بیٹھنا کروڑ ہاتھ درجہ کسی بد مذہبوں سے رشتہ کر دینے سے بہتر بیٹھانا ہے. نہیں سمجھیں گے ہم، نہیں سمجھیں گے ہم، اپنی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، یہ حدیث و قرآن کے معاملات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان سے نکاح نہ کرو، تو اگر آپ سچے مومن ہیں، اللہ کے رسول کے آپ مطیع و فرما بردار ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کو ایسے لوگوں سے نکاح رشتہ داری نہیں کرنی ہے. اور کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں. کچھ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بھی بہلا پھسلا کے نہیں فنا اچھا ہے، فنا یہ کرتے کچھ لوگ ہیں جو اس کے کارندے بھی رہتے ہیں. کچھ لوگ ہاں یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے، خالو ہے، پھپھا ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا بھانجا، ہو جائے گا، چلو جان دو، ایک بار غلطی ہو جائیں گی، ساتھ میں رکھے تم جس قدر وہ گنہگار ہے تم بھی اس کے گناہ میں اتنے ہی شریک ہیں. میں کتاب بہت ساری میرے پاس، میں کتاب لانا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ بھائی یہ ایک کتاب ہی کافی ہے، وقت کم ہے، کم وقت میں بہت ساری باتیں، ایک کتاب ہی کافی ہے. اور یہ جو میں نے بیان کیا نا اس کا پورا حوالے سے موجود ہے، اور ہر حدیث حوالے کے ساتھ اس میں کوٹ کیا گیا ہے. میں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں نہیں بتائی، میرے گھر کی باتیں نہیں بتائی میرے دوست، اللہ کے واسطے میں نے وہ باتیں بتائی ہے جو قرآن ہے، جو حدیث میں ہے. میری بات کو نہ دیکھو، قرآن و حدیث کو دیکھو، اللہ کا فرمان کیا ہے، رسول اللہ کا فرمان کیا ہے. جب قرآن نے صاف کہہ دیا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول کو، اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، مگر اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے. قرآن نے کہا وہ مومنوں کی قوم میں سے نہیں ہے. اب یہ قرآن کا فرمان ہے، یہ میرا تو ہے نہیں، اپنا ذاتی معاملہ تو میں نے پیش نہیں کیا، قرآن کا فرمان ہے. تو آپ اگر مسلمان ہیں تو پھر قرآن کے فرمان کے مطابق عمل کیجیے، حدیث مصطفیٰ کے فرمان کے، سرکار کے فرمان کے مطابق عمل کیجیے. بہت ساری باتیں رہ گئی، انشاءاللہ الرحمن پھر زندگی میں کبھی وفا کی گفتگو کریں گے. لیکن کہتے ہیں کہ طوفان نوح لانے سے اے چشمہ کیا فائدہ، 2 بوند ہی کافی ہے اگر اثر کرے. آپ کو میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس طریقے سے کی ہے، اس طریقے سے کی ہے کہ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کا سر کاٹ کر کے لائے تھے. حضرت مصعب بن عمیر اپنے بھائی کے سر کو کاٹ کر کے لائے. حضرت علی مرتضیٰ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے فنار کیا. حضرت ابو بکر صدیق اپنے بیٹے سے کہا آؤ تلوار لے کر کے میدان میں کہ تم رسول اللہ کے گستاخوں میں شامل ہو اور میں رسول اللہ کے چاہنے والوں میں شامل ہوں. باپ اپنے بیٹے کو اس لیے بلا رہا ہے کہ تم گستاخوں کے ساتھ ہے. یہ طریقہ، یہ نہج، یہ طریقہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے دیا ہے. قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر کے کہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، تمہارے باپ ہو جائے اگر وہ گستاخ ہے، بد مذہب ہے، تو اس سے رشتہ توڑ لو. جب قرآن کہتا ہے کہ باپ سے رشتہ توڑنے کا حکم ہے، تو آج دوست کی دوستی، وہ دوست جو تمہیں جہنم میں لے کر کے جائے، وہ دوست جو تمہاری دنیا کو برباد کرے، تمہاری آخرت کو برباد کرے، ایسی دوستی پہ 1000 بار لعنت ہے. دوستی تو وہ ہے کہ جو تمہیں جنت کے راستے پر لے کر کے جائے. اس لیے اللہ کے واسطے سمجھو دین کیا ہے. یہ باتیں جو میں نے بیان کی، یہ باتیں بھی امام احمد رضا کی نہیں ہے. ہاں، امام احمد رضا کون ہے معلوم ہے؟ ایک بات، آخری بات، وقت ہو جائے. امام احمد رضا کون ہے معلوم ہے؟
امام احمد رضا کی باتیں نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں۔ امام احمد رضا کون ہے؟ امام احمد رضا کے بارے میں سن لو، جس طریقے سے اگر کوئی کسی سے کچھ بات ہو جائے تو وہ اپنا مقدمہ، کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو اپنا مقدمہ وہ خود نہیں لڑتا، کسی وکیل سے کہتا کہ میرا مقدمہ لڑ لو، ہے نا، کہتا ہے نا، پھر وہ اپنے ڈیفنس کے لیے وکیل تیار کرتا ہے، وکیل کا کام رہتا ہے کہ ساری باتیں وہاں بیان کرے۔ گستاخی انہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں کی ہے تو اس جو انہوں نے گستاخی کی ہے اس کا جواب دینے کے لیے اللہ کے رسول نے امام احمد رضا کو چنا ہے۔ امام احمد رضا صرف اور صرف ان کے گستاخیوں کا بالکل پردہ چاک کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ ان کی گستاخیاں کیا ہے نا، یہ امام احمد رضا کام تھا۔ بس اتنا ہی کام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا ہے کہ ان کا چہرہ بے نقاب کیا ہے، ورنہ انہوں نے گستاخی امام احمد رضا کی نہیں، حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، اور ایسی ایسی گستاخیاں کی ہے کہ اللہ اکبر، جانور بھی جس کے پاس دماغ نہیں ہے وہ بھی عاشق رسول ہے۔ آپ نے سنا ہے بار بار حدیثوں میں کیا کیا معاملات، مگر اس سے بھی بدتر یہ قوم ہے جنہوں نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہاں، اور ایک جگہ بات آگے برابر فرما دوں، ایک بار عرض کر دوں، وہ یہ کہ بعض جگہ یہ بھی فرمایا گیا، کیا تم یہ گوارا کرو گے کہ اپنی بہن بیٹی کو کسی جانور کے نیچے لے کر کے آؤ؟ گوارا کرو گے؟ یعنی غیروں سے، بد مذہبوں سے شادیاں کر لینا، بیٹی کو دے دینا، اپنی بیٹی کو جانوروں کے نیچے سلا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کے واسطے میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں برائی نہیں چاہتا، میرا کام لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنا، صحیح راہ دکھانا، بتانا ہمارا کام ہے، جو چیز ہمارے اندر تھی اس کو بتانا، آپ تک پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ہمارا کام یہ تھا کہ ہم آپ کو صحیح چیز بتا دیں۔ اللہ کے واسطے وہ کام کرو جس میں اللہ اس کے رسول کی رضامندی ہو، تو انشاءاللہ الرحمن ایمان کامل ہوگا، مضبوط ہوگا، اور اسی میں چلیں گے تو انشاءاللہ الرحمن دین و دنیا دونوں سنورتی نظر آئیں گی۔ ایک دو اعلانات سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ الرحمن سنتیں پڑھیں گے۔ وہ یہ کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے شہر یاول میں ایک عظیم الشان پروگرام، جشن استقبال ماہ رمضان، وہ عرس بدر الدین سرکار بڑی ہی تذک و احتشام کے ساتھ 4 مارچ کو منایا جائے گا۔ اپنے جو اقصی نگر کے اپوزٹ میں نئے پلاٹ ہیں، جیلانی نگر نام رکھا ہے پلاٹ کا، وہاں پر یہ پروگرام ہے الحمدللہ۔ شہزاد غوث اعظم اولاد رسول حضور سید عبد القادر جیلانی میاں کی سرپرستی میں یہ پروگرام ہے، اور جو مقرر خصوصی ہیں وہ جامعہ امام احمد رضا کوکن، وہاں کے مدرس ہیں، بہت بہترین تقریر ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ کی۔ حضرت علامہ مولانا مفتی ایاز اللہ غوثی صاحب قبلہ رتنا گیری میں پڑھاتے، بڑی عمدہ گفتگو ہوتی ہے، وہ مقرر خصوصی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مفتی وسیع احمد صاحب قبلہ جو بھساول تشریف لا رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کے کچھ سوال جوابات کے معاملات بھی ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ظہر سے لے کر کے مغرب تک عورتوں کے لیے خواتین کا پروگرام ہے، جس میں مقررہ سیدہ حمیرہ باجی جو کہ حضرت علامہ مولانا مفتی سید آصف اقبال صاحب کی بیٹی ہیں، ہاں بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے۔ حالات حاضرہ کے اعتبار سے ہم نے وہ چیزیں رکھی ہیں کہ بھئی ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ عورتوں کی بھی اصلاح ضروری ہے، تو ظہر سے لے کر کے مغرب تک عورتوں کا، خواتین کا پروگرام رہے گا، اور انشاءاللہ الرحمن گاڑیوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے کہ گاڑیوں کے ذریعے سے جو خواتین کو وہاں تک جلسہ گاہ تک پہنچایا جائے۔ سبھی حضرات سے گزارش ضرور بالضرور بعد نماز ظہر سے اپنے اپنے گھر کی خواتین کو اس اجتماع گاہ میں جو ہے بھیجے، اور آپ سبھی حضرات مغرب سے ہی پروگرام اسٹارٹ، کیونکہ ابھی میں نے سنا کہ آچار سنہتا کا بھی معاملہ شاید آ رہا ہے، ایسا کچھ معاملات ہے، تو پرمیشن کے معاملات بھی بڑے سخت کر دیے گئے ہیں، تو پروگرام بہت جلدی ختم ہوگا، اور بعد نماز مغرب فوراً پروگرام شروع ہوگا، اور غالباً یہ بھی کہا گیا کہ عشاء کی نماز جو ہے سید صاحب قبلہ وہاں پڑھائیں گے، یا پھر مفتی وسیع صاحب، کوئی بھی ایک عشاء کی نماز بھی وہاں ہونی ہے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے ضرور بالضرور اس پروگرام میں شرکت کریں اور اپنے ایمان
اور ایقان کے اندر جو ہے تازگی پیدا کرے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اعلان یہ بھی کہ آج بعد نماز عشاء یہاں پر جو ہے وہ قرآن خوانی کا اہتمام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عرس حضور مفتی اعظم ہند منایا جا رہا ہے، جس میں مفتی وسیع احمد صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا بعد نماز عشاء فوراً۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے ضرور بالضرور شرکت کریں اور ثواب درجہ حاصل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کہ میرے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔